بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ وہ جگہ جہاں دانش ابراہیم گرا تھا گاڑی گاڑی دھند سے پر تھی، اور ایک چشمہ خاردار جھاڑیوں کی جڑوں میں سے نکل کر تیزی سے نشیب کی طرف بہا جا رہا تھا۔ یہ دھند اس چشمے کے پانی سے اٹھ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ میں نے اس طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ میں دائیں طرف گھوم گیا اور چشمے کے کنارے کنارے چل پڑا۔ میرے گھٹنوں میں سخت چوٹیں آئی تھیں اور دونوں ہتھیلیاں زخمی تھیں۔ اگر میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید ہمت ہار بیٹھتا، لیکن میں آخری وقت تک اپنی زندگی کے لیے جد و جہد کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر تک دانش ابراہیم رکا، کامرانوں سے بڑے غور سے سن رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر وقفہ کر کے دانش ابراہیم پھر گویا ہوا، چنانچہ یہ سوچ کر کہ چشمے کے کنارے چلتا ہوا ساحل پر پہنچ جاؤں گا، میں لنگڑاتا ہوا چل پڑا، اور جب میں بہت آگے نکل گیا تو ایک بھیانک حقیقت کا انکشاف ہوا۔ وہ کیلدار ہتھیار جو میرے بچاؤ کا کمزور لیکن واحد ذریعہ تھا، پہاڑی نالے میں گرتے وقت میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، اور اب میں بالکل نہتا تھا۔ یکایک نالا تنگ ہو گیا، اتنا تنگ کہ چشمے کے کنارے چلنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ میں چشمے میں اتر گیا، لیکن فوراً ہی ایک چیخ کے ساتھ اچھل کر چشمے سے باہر آ گیا۔ اس کا پانی قریب ابل رہا تھا۔ میں چٹانی دیوار پر اگی ہوئی جھاڑیوں کو پکڑ پکڑ کر چشمے کے کنارے پر قدم قدم بڑی احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ پھر ایک طرف مڑ گیا اور اب اس کے دہانے میں افق کو دیکھا اور سمندر کا شور سن سکتا تھا۔ میرا پورا بدن تپ رہا تھا، ہر زخم اور ہر خراش میں سے کسی نے جیسے مرچیں بھر دی تھیں۔ میری سانسیں سینے میں نہ سما رہی تھیں، البتہ میرا تعاقب کرنے والوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ یا تو بہت پیچھے رہ گئے تھے یا پھر تھک کر لوٹ گئے تھے۔ امید کی ننھی سی کرن میرے مایوس دل کی تاریکی میں رینگ آئی، اور میں نے سوچا کہ ابھی میں اپنے آپ کو غرق نہ کروں گا، ابھی مجھے زندہ رہنا ہے۔ میں نے گھوم کر پہاڑی نالے میں غور سے دیکھا، کان لگا کر سنا، نہیں، کوئی آواز نہیں۔ مکھیوں کی بھن بھناہٹ کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ خدایا، میں بچ گیا تھا۔ کوئی بچ نہیں سکتا، مجھے قانون گو کے الفاظ یاد آ گئے، اور فوراً کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، پھر شور و غل کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر چابک کا ایک سڑاکا سنائی دیا۔ آوازیں دم بدم قریب ہوتی گئیں، پھر کہیں اوپر سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئیں، وہ مدھم ہونے لگیں، پھر وہی خاموش ہو، پھر وہی خاموشی۔ وہ لوگ واپس چلے گئے تھے، تعاقب ختم ہو چکا تھا، اور اب مجھے معلوم ہوا کہ حیوان نما آدمیوں سے کسی بھی طرح کی امید وابستہ کرنا حماقت تھی۔ وہ مارکوس کے غلام تھے، اس کے بندے تھے، وہ اس کی مرضی کے خلاف میری کوئی مدد نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ بھوتوں اور شیطانوں کے اس پراسرار جزیرے میں اکیلا اور تنہا تھا۔ یہاں کا ایک ایک باشندہ میری جان کا دشمن تھا۔ کس قدر قابل رحم حالت تھی میری۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا، گرم پانی کا چشمہ پھیلتا گیا، آخرکار وہ گیلی ریت میں تبدیل ہو گیا۔ جس جگہ پر گھاس اگی ہوئی تھی، میرے قدموں کی چاپ سن کر کیڑے اور دوسرے گھناؤنے آبی کیڑے گھاس میں سے نکلتے اور بھاگتے ہوئے دوسرے کنارے پر اگی ہوئی گھاس میں جا گھستے تھے۔ میں کئی گز تک اس چشمے کے کنارے کنارے چلتا رہا۔ اب میں محفوظ ہوں، میں نے سوچا، اور جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف چلا، اور پھر مجھے خیال آیا کہ اس جزیرے سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ یقیناً اب بھی مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ میں نہتا تھا، اور میں جزیرہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ وہ لوگ ضرور مجھے پکڑ لیں گے۔ میں زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، اور اس مایوسی کے عالم میں مجھے خیال آیا، وہ لوگ اب بھی مجھے پورے جزیرے میں تلاش کر رہے ہوں گے، اور حصار خالی ہوگا۔ چنانچہ کیوں نہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ دیوار کسی نہ کسی جگہ سے ضرور کمزور ہوگی، جہاں سے میں وہ پتھر اکھاڑ کر حصار میں گھس سکتا ہوں، اور وہاں حصار میں مجھے کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور مل جائے گا، اور پھر میں اپنی حفاظت کر سکوں گا۔ اور اس خیال کے آتے ہی میں اندازاً حصار کی طرف چلا۔ مجھے یقین تھا کہ سمندر کے کنارے چلتا ہوا میں حصار تک پہنچ جاؤں گا، اور یقیناً اسے خالی پاؤں گا۔ سورج مغرب کی طرف ڈھل گیا، لیکن دھوپ میں خاصی تیزی تھی۔ سمندر میں مد و جزر کی ابتدا ہو چکی تھی، اور گندا پانی ساحل پر خاصی دور تک چڑھ آیا تھا۔ کچھ ہی دور آگے بڑھنے کے بعد ساحل جنوب کی طرف مڑ گیا تھا، اور اب سورج میری دائیں جانب تھا۔ میں بڑے اطمینان سے آگے بڑھ رہا تھا کہ دفعتاً ساحل کی جھاڑیوں میں جیسے جان سی پڑ گئی، وہ جیسے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے لگی، اور پھر ان میں سے ایک اور پھر دوسرا حیوان نما آدمی نکل کر ساحل پر آ کھڑے ہوئے۔ پھر مارکوس کا سفید چہرہ نظر آیا، اس کے پیچھے وکرم بھاٹیہ تھا۔ انہیں دیکھتے ہی میں رک گیا۔ وہ ایک دوسرے کو ہدایتیں دیتے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ حیوان نما آدمی چکر کاٹ کر میری پشت کی طرف نمودار ہوا، اور میرے اور جھاڑیوں کے درمیان حائل ہو گیا۔
विक्रम भाटिया सीधा मेरी तरफ आ रहा था। इसके पीछे कुत्ते को चिमकाता हुआ मार्कोस था और इन दोनों के हाथों में लंबे लंबे चुर्मी चाबुक थे। एक लम्हे तक मैं बुत बना खड़ा रहा, फिर जैसे मुझे होश आ गया मैं घूम कर भागा और समुद्र में उतर गया। किनारे पर पानी बहुत कम था, चुनाचा मैं इस वक्त तक आगे बढ़ता रहा जब तक पानी मेरी कमर तक ना आ गया। ये जगह साहिल से कोई 30 गज दूर थी और वहां पहुंचकर मैं अपना ताकुब करने वालों की तरफ घूमकर खड़ा हो गया। विक्रम भाटिया किनारे पर खड़ा हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। इसकी सांस फूली हुई थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था और बाल बेतरतीब थे। मार्कोस बड़े मगरूराना अंदाज में कदम उठाता हुआ विक्रम भाटिया के करीब आ खड़ा हुआ। कुत्ता जिसकी जंजीर मार्कोस के हाथ में थी मेरी तरफ देखकर बराबर भौंक रहा था और हैवानुमा लोग झाड़ियों के करीब खड़े हैरत और दिलचस्पी से मेरी तरफ देख रहे थे। ये क्या कर रहे हो दानिश इब्राहिम? विक्रम भाटिया बोला। क्या कर रहा हूँ? तुम पूछते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो सुनो, मैं अपने आप को गर्क कर देना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। विक्रम भाटिया और मार्कोस का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। क्यों? मार्कोस ने पूछा। इसलिए कि तुम्हारे हाथों अजियत पाने से मौत बदरजहा बेहतर है, मैंने कहा। देखा क्या कहा था मैंने? विक्रम भाटिया ने मार्कोस की तरफ घूमते हुए कहा। मौखिर उस जिगर ने नीची आवाज में कुछ जवाब दिया जिसे मैं सुन ना सका। लेकिन तुम्हें यह ख्याल ही क्यों आया कि मैं तुम्हें अजियत दूंगा? मैं कोई, मार्कोस ने कहना शुरू किया। मार्कोस, मुझे धोखा देने की कोशिश ना करो, मैंने इसकी बात काटते हुए जवाब दिया। खुदा की कसम, अजाब के फरिश्ते भी तुमसे पनाह मांगते होंगे। मार्कोस, कानों से सुना गलत हो सकता है, आंखों देखा नहीं। तुम्हारे ऑपरेशन थिएटर में मैंने जो नज़ारे देखे हैं इसे मुझे शैतानियत का यकीन दिलाया है और इसका सबूत वो खड़े हुए बदसूरत आदमी हैं। चुप रहो यार, विक्रम भाटिया ने जल्दी से कहा। क्यों चुप रहूं? मैंने कड़क कर कहा। मैं कहूंगा, जरूर कहूंगा, ये बदसूरत और घनावनी हस्तियां पहले क्या थीं? मेरी और तुम्हारी तरह इंसान थे या नहीं? और अब देखो तुम लोगों ने इन्हें क्या से क्या बना दिया। मैं इनके जैसा नहीं बनना चाहता कि मुझे मार्कोस मुझे भी इन लोगों जैसा ही बना देगा। और मैंने विक्रम भाटिया के पीछे खड़े हुए इसके साथ चेहरे वाले मुलाजिम और झाड़ियों के करीब खड़े हुए हैवानुमा आदमियों की तरफ इशारा किया। कभी ये लोग भी मेरी तरह और तुम्हारी तरह इंसान थे, मैंने ऊंची आवाज में कहा ताकि हैवानुमा आदमी भी सुन सकें। लेकिन अब वो ना इंसानों की सफ में हैं और ना हैवानों की। तुमने किसी शैतानी अमल से इसकी जिस्मानी साख्त, शक्ल सूरत और दिमागों को तब्दील करके इन्हें गुलाम बना लिया है और तुम इनके माबूद बन बैठे हो। सुनो बदहियत लोगों, सुनो, मैंने हैवान नुमा आदमियों को मुखातिब किया। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे आका तुमसे डरते हैं, फिर क्यों इनसे दबकर रहते हो? ये सिर्फ 2 ही तो हैं और तुम्हारी तादाद। इब्राहिम, खुदा के लिए चुप रहो, विक्रम भाटिया चिल्लाया और वो दोनों शोर मचाने लगे। वो नहीं चाहते थे कि इनके बदहियत बंदे मेरी बातें सुने और दूर खड़े हुए हैवान नुमा आदमी अपने लंबे लंबे हाथ टिकाए और शायद सर झुकाए मेरी बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं चीख चीख कर पुरजोश अंदाज में तकरीर कर रहा था। मुझे ठीक याद नहीं कि मैंने क्या क्या कहा, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि मैंने इन हैवान नुमा इन आदमियों के दिमागों को झंझोड़ कर ये बात इनके जहन नशीन करानी चाहिए थी कि विक्रम भाटिया और मार्कोस को फौरन मारना चाहिए। इनसे डरना और इनको माबूद समझना हिमाकत है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं इन्हें बगावत पर उकसा रहा था, इन्हें अपने साथ मिलाना चाहता था कि वो मेरी सरकर्दगी में मार्कोस और विक्रम भाटिया का खात्मा कर सकें। और मैंने देखा कि एक हैवान नुमा आदमी मेरी तकरीर ठीक से सुनने के लिए चंद कदम आगे बढ़ आया। दूसरों ने इसकी तकलीद की। मैं गालिबन इनकी जहनी कुव्वतें बेदार करने में कामयाब हो गया था। मेरा दिल इस मामूली सी खुशी से नाच उठा। मेरी सांस फूल गई थी, चुनाचा मैं अपना दम दुरुस्त करने के लिए खामोश हो गया। दानिश इब्राहिम, पहले मेरी बात सुन लो, मार्कोस ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहा, और फिर जो तुम्हारा जी चाहे करो। बहुत अच्छा, कहो, मैंने कहा। इसे खंखार कर गला साफ किया और फिर सोचकर अंग्रेजी ज़बान में कहा, समझने की कोशिश करो इब्राहिम, ये लोग कभी इंसान ना थे, ये हैवान थे। मैंने एक ख़ास अमल जराही से इन्हें इंसानी शक्ल सूरत दे दी। यकीन मानो दानिश, ये सब जानवर थे। तुम बाहर आ जाओ, मैं वादा करता हूँ कि अपने तजर्बात की पूरी रुदात तुम्हें सुनाऊंगा। मार्कोस बोला। मैंने एक कहकहा लगाया। मार्कोस, मैंने कहा, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि जितना कि तुम मुझे समझते हो। तुम्हारी ये कहानी बेबुनियाद है। तुम इन्हें हैवान कहते हो, हालांकि ये लोग बोल सकते हैं, झोंपड़ियाँ बना सकते हैं और कमाल है कि खाना भी पका सकते हैं। तुमने इन्हें हैवान से इंसान नहीं बनाया है। मार्कोस, मुझे यकीन है कि ये कभी इंसान थे जिनकी शक्ल सूरत तुमने किसी अमल जराही से बिगाड़ दी है। नहीं मार्कोस, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जहाँ तुम खड़े हो इससे चंद कदम ही आगे पानी गहरा है और फिर शार्क मछलियाँ भी बहुत हैं।
مارکوس بولا۔ وہی تو میری راہ ہے، اس طرح میرے مصائب کا خاتمہ ایک ہی وقت میں ہو جائے گا، میں نے کہا۔ ٹھہرو، مارکوس نے چیخ کر کہا اور اپنی جیب سے کوئی سیاہ چمکدار چیز نکال کر ساحل کی ریت پر پھینک دی۔ یہ بھرا ہوا پستول ہے۔ وکرم بھاٹیا بھی اپنا پستول یہیں پھینک دیتا ہے۔ اب ہم کنارے پر سے دور ہٹ کر چلے جاتے ہیں، تم باہر آ کر دونوں پستول اٹھا لو، پھر تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکو گے نا، مارکوس نے کہا۔ یہ بھی تمہاری کوئی چال ہوگی، میں نے کہا۔ دانش، بیوقوف نہ بنو اور صورتحال پر غور کرو۔ اول تو تم بن بلائے مہمان ہو، ہم تمہیں اپنی مرضی سے یہاں نہیں رہے۔ اگر وکرم بھاٹیا تمہاری سفارش نہ کرتا، اگر ہم تم پر کوئی تجربہ کرنا چاہتے تو گزشتہ رات ہی تمہیں بے ہوشی کی دوا اس طرح پلا دیتے کہ تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوتی۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے 2 دفعہ تمہاری جان بچائی ہے، اور یہ بھی سن لو کہ تمہیں جزیرے میں بھٹکنے نہ دیا، تمہاری تلاش میں نکلے اور تلاش کر لیا، اور یہ ایسا ہم نے محض تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے۔ یہ جزیرہ کم از کم تمہارے لیے پراسرار ہے، اس کی ہر جھاڑی اور ہر درخت کے پیچھے تمہاری موت چھپی ہوئی ہے۔ ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو اسی وقت گولی مار دیتے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی بجائے ہم نے اپنے پستول یہاں پھینک دیے ہیں، مارکوس نے کہا۔ اگر تمہارا کہنا سچ ہے تو تم نے اپنے حیوان نما آدمیوں کو میرے پیچھے کیوں لگا دیا تھا، میں نے کہا۔ اس لیے کہ ہمیں یقین تھا کہ ہم تمہیں پکڑ لیں گے، اور تمہیں خطرے سے محفوظ رکھنے کی یہی ایک صورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب تم خطرے کی حدود سے نکل گئے تو ہم اس راستے سے ہٹ گئے جس سے تم گئے تھے، تاکہ یہ حیوان زمین سونگ سونگ کر تمہارا تعاقب نہ کر سکیں، مارکوس بولا۔ مارکوس کے دلائل قابل قبول تھے، لیکن مجھے فوراً ہی کچھ یاد آ گیا۔ لیکن میں نے کہا، تمہاری تجربہ گاہ میں ایک میز پر پٹیاں بند کیا ہے وہ تیندوا تھا، مارکوس بولا۔ دانش، وکرم بھاٹیا نے کہا، تم نہایت اعلیٰ درجے کے گدھے ہو، ساحل پر آ کے یہ پستول اٹھا لو اور پھر جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ تمہاری یہ حماقت ہے کہ تم وہاں کمر پانی میں کھڑے چلا رہے ہو، ہم سب کی، تمہاری، میری اور مارکوس کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ میں چند ثانیوں تک سوچتا رہا۔ بہت اچھا، میں نے کہا۔ وکرم بھاٹیا بولا، ہمارا وقار اور روب خاک میں مل جائے گا۔ تو پھر ان درختوں کے پاس چلے جاؤ، وکرم بھاٹیا نے کہا۔ بے اعتباری کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بہرحال وہ دونوں ان حیوان نما آدمیوں کی طرف گھوم گئے جو میری تقریر سننے کے لیے آگے بڑھائے تھے۔ وکرم بھاٹیا نے اپنا چابک تڑق سے ہوا میں بجایا اور حیوان نما آدمی کو بھرے کھلونوں کی طرح ایک دم سے گھوم کر انتہائی خوف کے عالم میں لرزاں ویراں جھاڑیوں کی اور درختوں کی طرف بھاگے۔ جب وہ جھاڑیوں اور درختوں کے پیچھے جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے تو مارکوس اور وکرم بھاٹیا کنارے آپ سے کافی دور ہٹ گئے اور میری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ میں ساحل پر آ گیا، میں نے دونوں کے پستول اٹھائے اور ان کا معائنہ کرنے لگا کہ بھرے ہوئے بھی ہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ وہ بھرے ہوئے تھے۔ مزید اطمینان کے لیے میں نے ایک پستول کی نالی ساحل پر پڑے ہوئے ایک پتھر کی طرف کر کے لبلبی دبا دی۔ زبردست دھماکے سے جنگل گونج اٹھا اور پستول کی گولی مضبوط پتھر سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کے بعد بھی میں نے چند ثانیوں تک شش و پنج کے عالم میں کھڑا رہا۔ بہت اچھا، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، میں نے کہا، اور دونوں ہاتھوں میں پستول پکڑ کر ان کی طرف بڑھا۔ ہاں، اب آئے راہ پر، مارکوس نے کہا، لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تمہاری حماقت نے پورا دن ضائع کر دیا۔ اور اب وہ میرے آگے چلے۔ حیوان نما آدمیوں کا گروہ جھاڑیوں کے پیچھے حیران کھڑا تھا۔ میں ان کے قریب سے بظاہر پرسکون اور اطمینان سے گزر گیا۔ وہ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے حیرت اور دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن ایک حیوان نما آدمی میرے پیچھے چلا۔ حیوان نما آدمی یقیناً میری باتوں پر غور کر رہے تھے۔ ممکن ہے پہلے جانور رہے ہوں، لیکن میں نے پہلے کبھی جانوروں کو کسی بات پر یوں انسانوں کی طرح غور کرتے نہ دیکھا تھا۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہے کبھی کیا؟ یقیناً نہیں۔ چنانچہ پھر میں ڈرنے لگا۔ کیسے یقین کر لوں کہ پہلے انسان نہ تھے، میں دل میں بولا، اور میرا جی چاہا کہ مارکوس اور وکرم بھاٹیا پر گولی چلا دوں، اور اگر ان حیوان نما آدمیوں میں ہوں جو خدا جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اکیلے رہ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں مارکوس اور وکرم بھاٹیا کو وہیں ڈھیر کر دیتا۔ بہرحال وہ دونوں میری طرح ہی مکمل انسان تھے، اور ان حیوان نما انسانوں سے زیادہ میرے رفیق ہو سکتے تھے، اور یہی ایک خیال میری ڈھارس بندائے ہوئے تھا، ورنہ میں ضرور کوئی احمقانہ حرکت کر بیٹھتا۔ اور جب ہم کھانا کھا چکے تو مارکوس نے کہا، حسب وعدہ تمہیں سب کچھ سمجھائے دیتا ہوں۔ یقین مانو آج تک میرا سابقہ تم جیسے ضدی آدمی سے نہیں پڑا، اور نہ کبھی کسی گیدڑ بھبکیوں سے متاثر ہوا ہوں۔ اور یہ بھی سن لو کہ اگر دوبارہ تم نے خودکشی کر لینے کی دھمکی دی تو میں تمہیں نہیں بچاؤں گا، چاہے تمہاری موت سے مجھے کوئی نقصان ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ شروع سے ہی اپنی ذاتی فائدے پیش نظر رکھنے کا عادی رہا ہوں، لیکن تمہارے معاملے میں اپنا اصول بدل دوں گا۔ وہ میرے کمرے میں کھڑکی کے سامنے رکھی ہوئی اونچی پشت والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور جلتا ہوا سگار اس کی موٹی موٹی انگلیوں میں پھنسا ہوا تھا،
اور ہوا کے جھونکے سے جھولتی ہوئی لالٹین کی روشنی اس کے سفید بالوں اور چہرے کے کرخت خد و خال کو نمایاں کر رہی تھی۔ میں مارکوس کے سامنے اس سے جتنی دور بیٹھا تھا، ہم دونوں کے بیچ میں چھوٹی سی میز پڑی تھی اور میں اب تک اپنے ہاتھ میں ایک بھرا ہوا پستول لیے ہوئے تھا۔ وکرم بھاٹیا کمرے میں نہ تھا اور میرے خیال میں یہ اچھا ہی تھا، کیونکہ ان دونوں کی موجودگی میں میں اپنے آپ کو ذرا کم محفوظ سمجھتا تھا۔ تو اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ جس پر عمل جراحی کر رہا ہوں اور جسے تم آدمی سمجھ رہے ہو وہ دراصل تیندوا ہی ہے، مارکوس نے پوچھا۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حصار میں آتے ہی مارکوس مجھے اپنی تجربہ گاہ یا آپریشن تھیٹر میں لے گیا تھا اور مجھے وہ جاندار دکھایا تھا جو پٹیوں میں لپٹا پڑا تھا اور جسے میں آدمی سمجھ رہا تھا اور وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ بے شک وہ تیندوا ہی ہے، میں نے سر ہلا کر کہا، اور زندہ بھی ہے، لیکن اس کا جسم اس طرح سے چیر پھاڑا گیا ہے اور اس کے اعضاء کی اس طرح قطع و برید کی گئی ہے کہ کبھی کوئی انسان اپنے جانی دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا۔ یہ بڑا ظلم ہے، میں نے کہا۔ بس بھائی، تم اپنے ان رحیمانہ جذبات کو اپنے تک ہی رکھو، مارکوس نے کہا۔ کم سے کم میرے سامنے ان کا اظہار بے فائدہ ہے۔ مجھے احساس ہے کہ وہ انتظار تمہارے لیے بھیانک ہوگا۔ شروع میں وکرم بھاٹیا کی بھی ایسی ہی حالت ہو گئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ ایسے بھیانک نظاروں کا عادی ہو گیا۔ اچھا، اب خاموش بیٹھو اور غور سے سنو۔ میں علم و تشریح پر ایک بسیط لیکچر دیتا ہوں، سنو اور اعمال و اعضاء سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ کوئی اور نہ بتا سکے گا، مارکوس نے کہا، اور وہ آنکھیں نیموا کر کے اپنے تجربات کی رودات سنانے لگا۔ انداز ابتدا میں اکتائے ہوئے آدمی کا سا تھا، جیسے وہ بادل نہ خواستہ پرانی داستان سنا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ ذرا گرما گیا اور اب وہ ایک جوش و فخر کے ساتھ بڑی روانی سے بول رہا تھا۔ اس کی تمام تشریحات اور دلائل سیدھے سادے اور قابل قبول تھے کہ کبھی اس کا لب و لہجہ تنزیہ ہو جاتا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی۔ میں نے مارکوس کو غلط سمجھا تھا، چنانچہ تھوڑی دیر بعد ہی میرا سر شرم سے جھک گیا۔ ابراہیم، ایک ماہر سرجن کسی بھی جاندار کو جس طرح چاہے تبدیل کر سکتا ہے، مارکوس نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ مجھ سے پہلے کسی سرجن نے ایسے تجربات نہ کیے، حالانکہ معمولی سا کام ہے، یعنی پٹھوں، اعضاء اور زبان کی ایک ڈھنگ سے قطع و برید تعجب ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی اس کام کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ خیر، یہ تو غالباً تم جانتے ہی ہو کہ آپریشن کے ذریعے آنکھوں کا بھینگا پن دور کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سرجری کے ذریعے کسی کے بدن میں تبدیلی کرنا بہت ہی معمولی بات ہے، یعنی پست قامتی کو بلند قامتی میں تبدیل کرنا، موٹاپے کو لاغری میں تبدیل کرنا، اور یہ دونوں چیزیں خاص غدودوں کے افعال بدل دینے سے ممکن ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مدھم ہوتی ہوئی آنکھوں کو دوبارہ روشن کرنا اور مڑی ہوئی ٹانگوں کو سیدھی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپریشن عام ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم ایسے آپریشن کے متعلق سن چکے ہوگی۔ حتیٰ کہ سرجری کا یہ کمال ہے کہ اندھے کو آنکھیں اور بگڑے ہوئے پھیپڑے والے کو نئے پھیپڑے مل جاتے ہیں۔ مارکوس کہتا چلا گیا۔ یہ سب درست ہے، میں نے کہا، لیکن تمہارے وہ حیوان نما آدمی؟ ذرا صبر سے کام لو، مارکوس بولا، اپنے وقت پر ہر بات صاف ہو جائے گی۔ بقول تمہارے میرے یہ حیوان نما آدمی جسمانی تغیر تبدیلی کا ادنا نمونہ ہے۔ سرجری کے ذریعے اس سے بھی بہتر نتائج پیدا کیے جا سکتے ہیں اور کیے جائیں گے۔ اس خاص قسم کی سرجری کی تکمیل میرے ہاتھوں ہوگی۔ میرے بھائی، یہ حیوان آدمی ہیں جو تم نے اس جزیرے میں دیکھے ہیں، میری ابتدائی مشق کا نتیجہ ہے۔ سرجری کے ذریعے صرف صورت بگاڑی ہی نہیں، سنواری بھی جا سکتی ہے۔ سرجری گویا دو دھاری تلوار ہے، لیکن اس کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ غالباً تم نے کسی آپریشن کے متعلق سنا ہوگا کہ کسی جانور یا انسان کی ناک ٹوٹ گئی، یعنی بالکل ہی بیکار ہو گئی۔ اب اس کی دوسری ناک تو اگ نہیں سکتی اور اسے چہرے پر ہی رہنے دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سرجن یہ کرتا ہے کہ ناک کاٹ ڈالتا ہے اور زخمی پیشانی کی تھوڑی سی جلد کاٹ کر ناک کی جگہ سی دیتا ہے۔ زخم مندمل ہونے پر اسی کی جس کی ناک ٹوٹ کر بیکار ہو گئی تھی، شکل و صورت بالکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ٹوٹے پیمانے پر جسمانی ترمیم ہوئی، یعنی جسم کے ایک حصے کو کاٹ کر اسی جسم میں دوسری جگہ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دو الگ الگ جانداروں کے تازہ کٹے ہوئے اعضاء کو جوڑنا ممکن ہے، یعنی کسی ایک جاندار کے خواہ وہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اعضاء کو یا کسی دوسرے حصے کو جاندار کے جسم سے جوڑا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ گینڈے کا سینگ بیل کے ماتھے پر اور چوہے کی دم بلی کے سر پر لگا دی جائے۔ سور کے اعضاء ریچھ کو اور بندر کے اعضاء بھیڑ کو لگائے جا سکتے ہیں، اور اس طرح ایک ہوشیار سرجن بالکل نئی قسم کے اور ہیبت ناک جانور بنا سکتا ہے۔ ہیبت ناک جانور بنا سکتا ہے، میں نے کہا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ… بالکل،
یہ مخلوق جو تم نے اس جزیرے میں دیکھی ہے در حقیقت تبدیل کیے ہوئے جانور ہیں، جس طرح ایک بت تراش پتھر کو کاٹ چھانٹ کر اسے نئی شکل دے دیتا ہے، بالکل اسی طرح ایک سرجن جانداروں کے اعضاء کی قطع و برید کر کے کایا پلٹ سکتا ہے۔ اور میری زندگی کا حصہ یہی عمل سیکھنے میں صرف ہوا ہے۔ سال ہر سال تک میں علم سیکھتا اور تجربات کرتا رہا ہوں، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ میں نے اپنی عمر اسی کے لیے وقف کر دی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حیران ہو رہے ہو، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ سب باتیں صدیوں سے علم تشریح کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن کسی نے ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کی۔ میں پہلا آدمی ہوں جو اس خاص عمل کی طرف متوجہ ہوا۔ میں جانوروں کی صرف ظاہری شکل و صورت ہی نہیں، بلکہ ان کے اعضاء کے اعمال و افعال بھی بدل دیتا ہوں۔ میں نے تجربات کی ابتدا نقل و خون سے کی تھی، اور یہ تجربات عام ہیں۔ بہرحال اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ جانوروں کے جسم کے ایک حصے کو دوسرے جسم کے حصے سے جوڑنا ممکن ہے۔ اس طرح دو الگ الگ جانوروں کے جسم کے بھی حصے کو جوڑنا ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک کسی نے اس میدان میں تجربات نہیں کیے، حالانکہ ہر سرجن جانتا ہے کہ کسی بھی جانور کی جسمانی ساخت بدلی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ اس میں عمل کی طرح متوجہ ہوا۔ ابتدا میں جیسا کہ تم سمجھ گئے ہوگے، میں چوری چھپے یہ تجربات کرتا رہا، اور آخر مجھے اپنی محنتوں کا پھل مل گیا۔ مارکوس کہتا چلا گیا، لیکن میں نے کہا یہ جانور بولتے بھی تو ہیں۔ اور وہ مجھے سمجھانے لگا کہ سرجری سے جانوروں کی نہ صرف جسمانی ساخت بلکہ ہر چیز تبدیل کی جا سکتی ہے، یعنی اس کی کایا پلٹ کر دی جاتی ہے۔ ایک سور کو اس عمل میں کے بعد سکھایا پڑھایا جا سکتا ہے، اس کی ذہنی قوتوں کی نشوونما کی جا سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی جنسی زندگی بھی تبدیل کی جا سکتی ہے، اور اس طرح ایک نئی مخلوق پیدا ہوتی ہے جو انسانوں سے قریب تر اور جانوروں سے دور ہو جاتی ہے۔ بظاہر میں نے مارکوس کی اس بات سے اتفاق کیا، لیکن میں اس کی اس تشریح سے مطمئن نہ تھا۔ میں اس کا یہ آخری فارمولا سمجھ نہ سکا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جانوروں کو انسانی شکل کیوں دیتا ہے جبکہ وہ کہیں کوئی دوسری شکل بھی دے سکتا تھا۔ میرے خیال میں اس کا یہ عمل کہ انسان کے ڈھانچے کو اپنے تجربات کا ماڈل بنانا صرف انسانوں کی توہین پر مبنی تھا، اور ایک طرح انسانیت سوز بھی تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ انسانی ساخت کا انتخاب اس سے اتفاقاً ہو گیا۔ میں بھیڑوں کو لاما اور لاما کو بھیڑوں میں تبدیل کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا۔ میرے خیال میں انسانی ڈھانچے میں ایک خاص فنکارانہ بات ہے جو کسی فنکار کو متاثر کر سکتی ہے، چنانچہ مجھے بھی متاثر کیا، اور میں نے اپنے نمونوں کے لیے غیر شعوری طور سے انسانوں کا ہی ڈھانچہ پسند کیا۔ لیکن میں نے صرف آدمی ہی نہیں بنائے ایک دفعہ، اور وہ 1-2 منٹ تک خاموش رہا۔ سال اوفو کتنے جلد گزر گئے، اور تمہیں بچانے کی کوشش میں نے اپنا پورا دن ضائع کر دیا، اور تمہیں سمجھانے میں 1 گھنٹہ اور ضائع کر رہا ہوں، مارکوس بولا۔ لیکن ایک بات میں نہیں سمجھا، میں نے کہا، اپنے تجربات کی وجہ سے تم ان بے جان جانوروں کو جو سخت عذاب دیتے ہو وہ کہاں تک درست ہے؟ میرے خیال میں تو یہ معاف کرنا تمہاری خود غرضی اور ظلم ہے۔ آخر تم نے اس کے لیے اپنے آپ کو کس بنا پر حق بجانب سمجھ لیا ہے۔ میں تمہارے تجربات کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن یہ سخت عذاب جو میں نے کہنا چاہا، بات یہ ہے کہ تمہارے اور میرے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم شاید مادہ پرست ہو، جو میں نہیں ہوں، مارکوس بولا۔ میں قطعی مادہ پرست نہیں ہوں، میں نے ذرا گرم ہو کر کہا۔ میرے نزدیک تو بہرحال یہی تکالیف اور اذیت کا خیال تمہارے اور میرے خیال میں چند فاصلے قائم کرتا ہے۔ جب تک تم کسی کی درد بھری چیخیں، بے چینی اور ہمدردی کی لہر محسوس کیے بغیر سن نہ سکو گے، جب تک تم سخت دلی سے کسی کو تڑپتے نہ دیکھ سکو گے، اور جب تک خود اپنی تکلیف کا احساس تمہیں بے چین کرتا رہے گا، تب تک مجھے کہنا پڑتا ہے کہ تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ جانور درد اور تکلیف کو کیوں اور کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ مارکوس نے کہا، اگر ہم بھی جانوروں کی طرح تکلیف محسوس کرنے لگیں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور تکلیف شاید ہماری اور تمہاری دنیا میں یوں ہی سی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی میں درد تکلیف کا کوئی وجود نہ ہو۔ اس دنیا میں بھی یہ چیز کہاں، اسے کون محسوس کرتا ہے؟ تم کہو گے ہر وہ شے جو زندہ ہے۔ غالباً تمہیں یہ بات سمجھتے نہیں۔ بہت اچھا، دیکھو۔ اور مارکوس نے اپنی جیب سے ایک تیز دھار چاقو نکالا اور کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا کہ میں مارکوس کی ایک ران لالٹین کی روشنی میں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اسے اپنی ران میں ایک جگہ کا انتخاب کر کے چاقو کا پھل دستے تک اتار دیا اور پھر آہستہ آہستہ واپس کھینچ لیا۔ دیکھا دانش، تمہیں یقین نہ آئے گا، لیکن مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی، مارکوس بولا۔ بہرحال اس سے کیا ثابت ہوا مارکوس؟ میں نے کہا، یہی کہ پٹھے درد محسوس نہیں کرتے، البتہ جلد میں درد محسوس کرنے کی قابلیت ہے، مگر معمولی سی۔ پوری ران میں صرف چند مقامات ایسے ہیں جو درد محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسی جگہ جو درد محسوس کرتی ہے، وہاں چھوٹی سی پن بھی چبو دی جائے تو تم تکلیف سے بلبلا اٹھو گے۔ درد ایک طرح سے شیر ہے
جو ہمیں خبردار کرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں تحریک پیدا کرتا ہے۔ اگر درد نہ ہو تو ہم اپنے آپ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، چنانچہ ہم درد محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہر پٹھا، میرا مطلب حتیٰ کہ جنسیاتی عمل بھی تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ تم کو یہ سن کر شاید تعجب ہوگا کہ بصریاتی اعصاب میں بھی درد تکلیف محسوس کرنے کی قابلیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اندھے آدمی اپنی آنکھوں میں کسی طرح کی تکلیف محسوس نہیں کرتے، حالانکہ ان کے بصری اعصاب ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے سمعی اعصابات مجروح ہو جائیں تو تم بہرے ہو جاؤ گے، اور یہ بہراپن تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اس طرح بعض چھوٹے قسم کے جانور، مثلا مچھلیاں، کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتی۔ اب رہا انسان، تو وہ جتنا زیادہ تعلیم یافتہ اور ہوشیار ہوگا، اتنا ہی اپنے آپ کو درد اور تکلیف سے بچا سکے گا۔ وہ اپنے بدن کے ان حصوں کو جو درد محسوس نہیں کرتے، درد کا سوال رہ ہی کہاں جاتا ہے۔ دانش، میں بھی قدامت پسند ہوں۔ خدا کی قدرتوں کا معائنہ میں نے تم سے زیادہ کیا ہے۔ اس کی بناوٹوں کو میں نے اپنے طور سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور سمجھا ہے میری عمر خدا کی قدرتوں کو سمجھنے میں گزری ہے۔ میرے مقابلے میں تم یوں سمجھو کہ تتلیاں پکڑتے رہے ہو۔ چنانچہ درد کا تکلیف کے قانون کو سمجھ لینے کے بعد میں جنت اور دوزخ کے تصور کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ آدمی اگر درد اور تکلیف کے قوانین کو سمجھ جائے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور پھر جنت کی راحتوں اور دوزخ کے عذابوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ یہ میرا خیال ہے۔ چنانچہ اس لیے شروع میں لوگ مجھے ڈاکٹر شیطان کہا کرتے تھے۔ تم چاہو تو مجھے کافر کہہ لو، حالانکہ میں زمانے کے وجود کا قائل ہوں، لیکن عاقبت کے عذابوں اور راحتوں کا قائل نہیں ہوں۔ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ بہرحال اس طرح میں نے اپنے طور پر تحقیق کی، جو میرے خیال میں مجھے صحیح راستے پر اور دوسروں کے خیال میں غلط راستے پر لے آئی۔ فطرت کو جو میں نے جس طرح سمجھنے کی کوشش کی، کسی نے نہیں کی۔ رفتہ رفتہ میں اپنے تحقیق اور تجربات کا میدان وسیع کرتا گیا۔ پہلے میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا، خود ہی اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتا، اور اس کوشش میں ایک سوال پیدا ہو جاتا کہ کیا وہ ممکن ہے؟ کیا یوں ہو سکتا ہے؟ کیا یوں نہیں ہو سکتا؟ بظاہر یہ سوالات معمولی ہیں، لیکن تم نہیں جانتے کہ تحقیق کے لیے یہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش میں کہاں سے کہاں جا پہنچتا، اور نتیجہ وہ چیز جس پر تم تجربہ کر رہے ہوتے ہو چیز نہیں بلکہ ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جاندار میں ملائمیت کی حد کہاں تک ہے، یعنی کسی بھی زندہ چیز میں دوسرے روپ میں ڈھلنے کی صلاحیت کہاں تک ہے، یعنی کسی بھی زندہ جسم میں کتنی لچک ہے، اور اس لچک کے سہارے اسے کہاں تک تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی شوق تحقیق جس نے میرے رحیمانہ اور ہمدردانہ جذبات کو مردہ کر دیا ہے۔ لیکن یہ بڑی مذموم حرکت ہے، میں نے کہنا شروع کیا۔ اب تک میں نے اس معاملے کو ایک اخلاقی پہلو پر غور نہیں کیا ہے، اور کرنا بھی نہیں چاہتا۔ فطرت کا مطالعہ کرنے والا فطرت کی طرح ہی بے درد ہوتا ہے۔ میں فطرت کا مطالعہ کرتا رہا، محض اپنے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے، اور دیکھو میرے سوالوں کے جواب زندہ اور مجسم جواب ان جھوپڑیوں میں موجود ہیں، جہاں تھوڑی دیر پہلے تم چھپے بیٹھے تھے۔ مجھے اور وکرم بھاٹیا کو یہاں آئے 11 سال ہو چکے ہیں۔ جب ہم یہاں آئے تو ہمارے ساتھ 6 ملازم تھے، اور اس وقت یہ جزیرہ غیر آباد اور ویران تھا۔ مجھے جزیرے کی وہ خاموشی اچھی طرح یاد ہے۔ ہر جگہ خاموشی تھی، جنگل میں اور گھاٹیوں میں موت کی سی خاموشی کا راج تھا۔ یہاں کوئی نہ رہتا تھا، کوئی جانور تک نہ رہتا تھا۔ یہ جزیرہ گویا میرا ہی منتظر تھا۔ یہ سب واقعات مجھے اچھی طرح یاد ہیں، گویا ابھی کل کی ہی بات ہو۔ مارکوس بولا۔ ہمارا سامان اتارا گیا تھا اور اس حصار کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ہمارے ملازموں نے کہنائے کے قریب اپنے لیے جھوپڑیاں بنا لی، اور میں نے اپنا کام شروع کیا۔ ہم بہت سے جانور اپنے ساتھ لائے تھے۔ میں نے پہلا تجربہ ایک بھیڑ پر کیا۔ ایک دن اور ایک رات تک اس کے اعضاء کی قطع و برید کرتا رہا، لیکن دوسرے دن میرا وہ ہاتھ جس میں جراحی کا چاقو تھا ذرا سا بہک گیا، اور وہ بھیڑ مر گئی۔ میں نے دوسری بھیڑ پر تجربہ شروع کیا، اور اس کے بدن پر پٹیاں باندھ کر اس کے زخم مندمل ہو جانے کا انتظار کرنے لگا۔ شروع میں اپنے تجربے سے مطمئن تھا، کیونکہ وہ تبدیل شدہ بھیڑ مجھے مکمل انسان معلوم ہوتی تھی، لیکن دوسرے دن جب میں اسے دیکھنے گیا تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ بھیڑ مجھے بھولی نہ تھی۔ اسے یاد تھا کہ میں نے اسے 2 دن تک اذیت پہنچاتا رہا، چنانچہ مجھے دیکھتے ہی وہ چیخنے چلانے لگی، وہ مجھ سے ڈرنے لگی، حالانکہ اس کی جسمانی ساخت انسان کی سی تھی، لیکن اس میں بھیڑ کی صفات بدستور موجود تھیں۔ میں جتنے غور سے اس کو دیکھتا، جو نہ انسان تھی اور نہ جانور، اتنی زیادہ مجھے بے ڈھنگی اور نفرت انگیز معلوم ہوتی۔ آخرکار میں برداشت نہیں کر سکا اور میں نے اسے مار ڈالا۔ یہ بزدل اور بودے جانور میرے تجربے کے لیے مناسب نہ تھے۔ تبدیلی کے بعد بھی ان میں بھیڑوں کی صفات بدستور باقی رہتی تھی، چنانچہ ان جانوروں کو انسان بنانا فضول تھا۔ چنانچہ اب میں نے ایک گوریلے کا انتخاب کیا
اور بڑی احتیاط اور کاوش سے اس پر کام کرتا رہا۔ شب و روز کی انتھک محنتوں اور کئی مشکلات سے گزرنے کے بعد میں نے اپنا پہلا آدمی بنایا۔ گوریلے کے دماغ کو نئی طرح سے ڈھالنے کی ضرورت تھی اور میں اس طرف متوجہ رہا کیونکہ اس کی جسمانی ساخت تو انسان سے ملتی جلتی تھی، لیکن اس کی ذہنی قوتوں کو بڑھانا اور بدلنا تھا۔ جب میں اپنا کام کر چکا تو میرا خیال تھا کہ میرا بنایا ہوا یہ پہلا آدمی حبشیوں کی کسی نئی نسل کا آدمی معلوم ہوگا۔ وہ میرے سامنے بے حس و حرکت پڑا تھا، سر سے پیر تک پٹیوں میں لپٹا ہوا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ زندہ ہے تو میں وہاں سے ہٹ کر وکرم بھاٹیا کے پاس آیا۔ وہ اس وقت تمہاری طرح ہی خوفزدہ اور گھبرایا ہوا تھا۔ جب میں گوریلے کو انسان میں تبدیل کر رہا تھا، وکرم بھاٹیا نے اس کی کراہیاں سنی تھیں، جیسی کہ تم نے انسان بنتے ہوئے تیندوے کی سنی تھی۔ اتنی جلد میں وکرم بھاٹیا کو اپنا رازدار نہیں بنا سکتا تھا، لیکن ہمارے ملازم مجھ سے کچھ کٹ سے گئے تھے اور مجھ سے ڈرنے لگے تھے۔ چنانچہ مجبوراً مجھے وکرم بھاٹیا کو اپنے تجربات میں شامل کرنا پڑا۔ ہمارے ملازم اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ میرے اور وکرم کے سمجھانے کے باوجود وہ یہاں رہنے کو تیار نہ ہوئے اور ایک دن موقع ملتے ہی فرار ہو گئے۔ لیکن بات کا واقعہ ہے، خیر میں نے اپنے بنائے ہوئے پہلے آدمی کو 4-5 مہینے تک تعلیم و تربیت دی۔ میں نے اسے اردو زبان سکھائی، گنتی سکھائی کہ وہ الف سے بے تک پڑھے، لیکن اس معاملے میں بڑا کن ذہن تھا، جے ہے خے میں تمیز نہ کر سکتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے نیا روپ یا یوں کہہ لو نیا جنم لیا تو اس کا دماغ بالکل صاف تھا اور اسے اپنے پچھلے جنم کے واقعات یاد نہ تھے، یعنی وہ کیا تھا، وہ کیا کرتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ جب اس کے زخم بالکل مندمل ہو گئے اور وہ ذرا ذرا بولنے لگا تو میں اسے لے کر اپنے ملازموں کے پاس گیا اور ایک نیا آدمی کہہ کر اس کا تعارف کرایا۔ شروع میں تو وہ اس سے ڈرتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ اس سے مانوس ہو گئے۔ چنانچہ اپنے نئے آدمی کو اپنے ملازموں کے پاس چھوڑ آیا کہ وہ اسے تہذیب وغیرہ سکھائیں، اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرے نئے آدمی نے بہت جلد سب باتیں سیکھ لیں اور اپنے لیے ایک جھونپڑی بھی بنائی جو ہمارے ملازموں کی بنائی ہوئی جھونپڑیوں سے بدرجہ بہتر اور آرام دہ تھی۔ ایک دن میں چہل قدمی کرتا ہوا جنگل کی طرف جا نکلا اور وہاں ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ میرا بنایا ہوا ایک آدمی ایک درخت کے تنے پر بیٹھا دانت نکال کر ہمارے ایک ملازم کو ڈرا رہا تھا۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر اسے نیچے اتارا اور اسے سمجھایا کہ یوں درختوں پر اچھلنا اور دانت نکالنا بڑی غیر انسانی اور شرمناک بات ہے۔ میں نے اسے سمجھا بجھا کر جھونپڑیوں کی طرف بھیج دیا، لیکن اس واقعے کے بعد انکشاف ہوا کہ میرا تجربہ نامکمل تھا۔ گوریلے میں بندر جیسی صفات بدستور موجود تھیں۔ چنانچہ میں نے اپنے تجربات کی روداد شائع کرنے کا خیال اس وقت تک اٹھا رکھا جب تک کہ کوئی چیز بنا نہ لیتا، ایک ایسی چیز جس میں کوئی خامی نہ ہو، اور یہی میری منزل مقصود ہے۔ میں اس منزل مقصود تک پہنچ کر ہی دم لوں گا۔ خیر یہ تو ہے میری پوری داستان۔ ہمارے ملازم کبھی کے مر چکے تھے۔ ایک کشتی سے میں لڑک کر سمندر میں جا پڑا، دوسرے نے اپنے زخمی ہونے پر کسی زہریلی بوٹی کا عرق پیا اور مر گیا، 3 ہماری کشتی لے کر فرار ہو گئے اور میرا خیال ہے وہ بھی مر گئے ہوں گے، اور چھٹا جو بچ رہا تھا مارا گیا۔ بہرحال ان کی کمی میں نے اپنے بنائے ہوئے حیوان لوگوں سے پوری کر لی ہے۔ مارکوس نے اپنی پوری روداد سنا ڈالی۔ لیکن اس چھٹے ملازم کا کیا ہوا؟ وہی جو مارا گیا تھا، میں نے کہا۔ بات یوں ہے کہ بہت سے حیوان لوگ بنا چکنے کے بعد میں نے ایک چیز بنائی۔ مارکوس ہچکچانے لگا۔ پھر میں نے پوچھا، وہ جاندار بھی مارا گیا؟ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اسی جاندار نے چھٹے ملازم کو مار ڈالا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے کئی حیوان لوگوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ہم کوئی 4 دن تک اس خونی کا تعاقب کرتے رہے جو حصار میں سے اتفاقاً بھاگ نکلا تھا۔ میں کیا بنانا چاہتا تھا اور وہ کیا بن گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں نہ تھے اور وہ زمین پر لڑکتا ہوا چلتا تھا۔ اس کی گردن سانپ کی طرح لمبی تھی جو بدن سے آگے آگے بل کھاتی رینگا کرتی تھی، اور اس کا چہرہ بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ چند روز تک وہ جنگل میں چھپا رہا۔ جو بھی اس جنگل کے قریب سے گزرتا وہ اچانک اس پر حملہ کر دیتا اور اسے مار کر پھر جنگل میں گھس جاتا۔ آخرکار ہم نے اس کا خاتمہ کر ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھاگ کر جزیرے کے شمالی حصے میں چلا گیا جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے تعاقب کرنے والی جماعت کے 2 حصے کیے کہ اسے کسی طرح نرغے میں لے لیا جائے کہ وہ بھاگ نہ سکے۔ ہمارا چھٹا ملازم دوسری جماعت کے ساتھ تھا اور اس کے پاس 2 نالی بندوق بھی تھی۔ بہرحال جب ہمیں اپنے ملازم کی لاش ملی تو یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ بندوق کی 2 نالیاں نہ صرف موڑ دی گئی تھیں بلکہ انہیں دانتوں سے کتر بھی دیا گیا تھا۔ غالباً اب تم نے اس خونی کی طاقت کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ خیر وہ خونی وکرم بھاٹیا کی بندوق کا نشانہ بنا، اور اس کے بعد میں نے جانوروں کو انسانی شکل میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا اور قسم کھائی کہ کبھی کوئی نئی طرح کا جانور بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے بقول تمہارے آدمی کے ڈھانچے کو ماڈل کیوں بنایا ہے۔
وہ خاموش ہو گیا، میں بھی خاموش تھا۔ تو کچھ دیر بعد اس نے کہا، کوئی 20 سال سے اور ان 20 سالوں میں 9 سال وطن کے بھی شامل ہیں۔ میں یہ تجربات کر رہا ہوں، بظاہر کامیاب تجربات کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان میں کوئی خامی باقی رہ جاتی ہے، اور یہی خامی ہے جو مجھے اکساتی رہتی ہے۔ میں مکمل، ہر طرح مکمل انسان بنانا چاہتا ہوں۔ جانوروں کو انسانی ڈھانچے میں ڈھال لینا اب میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن بعض جانوروں کے پنجوں کو ہاتھوں میں تبدیل کرنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑا مشکل کام ہے ذہنی قوتوں کا بدلنا۔ اب جانوروں کی قوتیں آدمی بن جانے کے بعد بھی کچھ زیادہ نہیں ابھرتی، حالانکہ میں آپریشن کے دوران ان کے دماغوں پر زیادہ توجہ دیتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دماغ جانوروں جیسے نہیں رہتے، لیکن انسانوں کے سے بھی نہیں رہتے۔ خیر، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن میرے تجربات میں ایک خامی ایسی رہ گئی ہے جسے میں آج تک نہ تو دور کر سکا اور نہ ہی سمجھ سکا۔ میں اس وقت تک اپنے تجربات کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ خامی دور نہ کر لیتا، یعنی میں ان کی نفرت نہیں بدل سکتا۔ ابتدا میں ان کی حیوانی فطرت دبی رہتی ہے اور پھر یکایک ابھر آتی ہے۔ میں اب تک یہ معلوم نہیں کر سکا کہ ان کی جبلتوں کا مخزن جسم میں کس جگہ جمع ہوتا ہے اور کس طرح ان کی جبلتیں بدلی جا سکتی ہیں۔ میرے بنائے ہوئے آدمی تمہیں بے ڈھنگے اور گھناؤنے معلوم ہوتے ہوں گے، اور مجھے بھی ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک مکمل انسان بنا لیا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے میرا یقین ڈاواڈول ہونے لگتا ہے، اور مجھے اپنے بنائے ہوئے آدمیوں میں ان کی حیوانی فطرتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور یہ تو ایک مشہور کہاوت ہے کہ لومڑی اپنا رنگ تو بدل سکتی ہے لیکن اپنی جبلتیں نہیں بدل سکتی، لیکن میں اس کہاوت کو غلط ثابت کر کے رہوں گا۔ ہر دفعہ میں جب بھی کسی نئے جانور پر تجربہ کرتا ہوں تو بڑے یقین کے ساتھ اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ میں ایک عظیم چیز، ایک مکمل انسان بنا لوں گا، لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس کی حیوانی فطرتیں نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ایک انسان بنانے کے لیے لاکھوں کروڑوں سال چاہیے، لیکن تم نے 10 سال میں جو کچھ بنا لیا ہے وہ کوئی 100 سال میں بھی نہیں بنا سکتا۔ اور اس طرح اپنی ہمت بندھا کر میں دوسرے جانوروں پر تجربہ کرنے لگ جاتا ہوں۔ چند ثانیوں تک وہ خاموش رہا اور اس کے بعد دوبارہ گویا ہوا، لیکن اب میرا کام قریب الختم ہے، میری محنت کا پھل ملنے والا ہے۔ یہ تیندوا جس پر اب وہ پھر اپنے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں، اس نے گویا اپنے آپ سے کہا۔ اس حصار سے باہر جانے کے بعد ان کی وحشیانہ اود کر آتی ہیں۔ وہ درندہ جو عمل جراحی کے وقت سو گیا تھا پھر بیدار ہونے لگتا ہے، پھر وہ جانور بننے لگتے ہیں۔ خاموشی کا طویل وقفہ رہا۔ تو پھر تم ان حیوانوں کو کوہنائے میں چھوڑ آتے ہو جہاں وہ چرتے پھرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، خود ہی چلے جاتے ہیں۔ جب مجھے ان میں وحشیانہ صفات نظر آتی ہیں تو انہیں حصار سے نکال دیتا ہوں اور وہ ان بھٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سب مجھ سے اور دارالعقوبت سے ڈرتے ہیں۔ وہ حیوان لوگ جو بھٹوں میں رہتے ہیں خود انسانوں کی اور ان کے افعال انسانی کی بھونڈی نقل ہیں۔ نہ تو وہ انسان ہیں اور نہ ہی جانور۔ انہیں انسان اور جانور کی درمیانی کڑی سمجھو۔ ان کی حرکتیں عجیب مضحکہ خیز ہوتی ہیں، ایسی حرکتیں جنہیں نہ تو کوئی انسان کرتا ہے اور نہ ہی جانور۔ ان کی حرکات کچھ جانوروں کی اور کچھ انسانوں کی سی ہوتی ہیں۔ وکرم بھاٹیہ کو ان حیوان لوگوں سے خاصی دلچسپی ہے، چنانچہ وہ ان کے اعمال و افعال کے متعلق بہت زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے ایک دو کو ہماری خدمت کے لیے سدھایا بھی ہے۔ وکرم بھاٹیہ ان حیوان لوگوں میں سے کئی ایک کو خاص طور سے پسند کرنے لگا۔ ہم نے انہیں چند قوانین سکھا دیے جنہیں وہ طوطے کی طرح رٹا کرتے ہیں اور ایک حد تک ان پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں اتنی سمجھ بوجھ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جھونپڑے بنا لیے ہیں، لیکن جب وہ اپنی روح کی گہرائیوں میں جھانکتے ہیں تو انہیں اپنا پچھلا روپ نظر آتا ہے اور پھر وہ جانور بننے لگتے ہیں۔ تمہارے لیے یہ حیوان تو کتنے ہی دلچسپ کیوں نہ ہوں، میرے لیے ایک مجسم مضحکہ ہیں۔ ان کی ایک ایک حرکت گویا مجھے بدکتی معلوم ہوتی ہے کہ تم نے انہیں کچھ بھی نہ رہنے دیا۔ میری کل امیدیں اس تیندوے سے وابستہ ہیں۔ میں نے اس کی جبلتیں بدلنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اس کی کھوپڑی اور دماغ پر میں نے زیادہ وقت صرف کیا ہے، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ جب تیندوے کی پٹیاں کھلیں تو وہ مکمل انسان ہو۔ ہاں تو دانش۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد مارکوس نے اٹھتے ہوئے کہا، کیا ابھی تم مجھ سے بدظن ہو؟ اور جواب میں نے دونوں پستول اس کی طرف بڑھا دیے۔ نہیں، اپنے پاس ہی رکھو، اس نے مسکرا کر کہا، اور پھر ایک طویل جمائی دے کر بولا، تمہارے یہ 2 دن عجیب گزرے ہیں، یعنی عجیب طرح کے واقعات سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مسلسل واقعات اور خود تمہارے متضاد جذبات کے ہیجان نے تمہیں تھکا مارا ہوگا۔ چنانچہ بہتر ہے کہ اب تم سو جاؤ۔ چند گھنٹوں کی پرسکون نیند تمہیں پرسکون کر دے گی۔ شکر ہے سب باتیں صاف ہو گئیں۔ مارکوس چند ثانیوں تک کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر اوپری دروازہ کھول کر حصار میں چلا گیا۔ اب اس دروازے کو مقفل رکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں
تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔